سورہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ انسان کے سیکھنے کی پہلی سیڑھی ادب ہے، اور اگر ادب نہیں ہے تو انسان کتنا ہی صلاحیتوں والا اور دماغی یعنی کہ وہ تیزی والا، کبھی وہ سیکھ نہیں سکتا۔ سیکھ بھی لے گا تو اپنے سیکھے ہوئے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بطور مثال کے، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم افغانستان کا پڑھتا تھا، قابلیت ذہانت اتنی تھی کہ ایک سال میں 2 کلاسیں پڑھتا تھا۔ اس نے جانا تھا وطن واپس، تو پہلے وہ ایک کلاس ہمارے ساتھ پڑھتا رہا، اور آخری سال سے پہلے سال آ کر اس نے ہمارے ساتھ بھی کلاس پڑھی، اور اگلی سال جو ہمارے طالب علمی کے زمانے میں سب سے مشکل سال 8واں ہوتا ہے، فائنل، وہ سب سے مشکل ہوتا ہے، وہ نیندیں حرام کر دینے والا سال ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ ہمارے والی کلاس بھی پڑھی اور فائنل کلاس بھی اس نے پڑھی، اور بسا اوقات ایسی باتیں اور نقات کہ ہم اس کے کلاس فیلو ہو کے کیا رہ جاتے، دنگ رہ جاتے۔ قابل تھا، ذہین تھا، لیکن اس میں ایک معاملہ تھا کہ وہ ادب نہیں تھا۔ وہ بسا اوقات اساتذہ پہ اعتراض کر دیتا تھا۔ تو فراغت کے بعد جب بسا اوقات یہ بات چلتی ہے، یار فلاں دوست کہاں ہیں، فلاں کلاس فیلو کہاں ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کراچی ایک فیکٹری میں کام کر رہا۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ آدمی ایسا تھا کہ وہ پورے صوبے کو لے کے چلنے والا تھا، پورے صوبے کو، اتنی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن ادب نہیں تھا۔ ادب نہ ہونے کی وجہ سے معروم ہو۔ ذہنی استعداد میں آدمی انتہائی کمزور ہوگا، اعمال کے اعتبار سے انسان انتہائی کمزور ہوگا، لیکن اگر ادب ہوگا، اللہ پاک اس سے وہ کام لے لیں گے کہ بڑے بڑے ذہینوں کو اور صلاحیتوں والوں کو وہ پیچھے چھوڑ دیں گے۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے۔ کتنے؟ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مطالبہ کیا، اے فرعون، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام اور اکرام کیا ہوگا، ہمیں تو کیا دے گا؟ اس نے کہا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم میرے سب سے کلوز لوگ بن جاؤ گے اگر مجھے تم اس آدمی سے نجات دلا دو گے۔ ایک طرف اتنے بڑے انعام اور اکرام کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جس وقت وہ آئے تو انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ لباس پہنا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، سن رہے ہو؟ اور ایک انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے میدان میں فرمایا، کہا موسیٰ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، ادباً آپ ڈالیے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار آپ ڈالو، لیکن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 70 کے 70,000 مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ اب فرعون نے قرآن میں کیا کہا؟
قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ بھی لٹکاؤں گا۔ ہاتھ پاؤں بھی کٹوانے پہ تیار ہو گئے اور سولی پہ لٹکنے کو بھی تیار ہو گئے۔ اللہ نے ایمان اتنا مضبوط کر دیا کہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ کس کا فیض تھا؟ ادب کا فیض تھا۔ کس کا فیض تھا؟ ادب کا فیض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تربیت فرمائی وہ ادب کی تربیت فرمائی۔ کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حالت کفر میں تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، اخیر میں مسلمان ہوئے۔ مکہ کے زمانے میں ایک دن انہوں نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے اپنے باپ کی پٹائی کر دی۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ رسول پاک تک پہنچ گئی۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے یہ کچھ کہا اور میں نے یہ کیا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرا باپ ہے کون؟ نبی کا دشمن ہے کون؟ اور دشمن ہی نہیں گستاخی بھی کر رہا ہے باپ ہے۔ آپ نے کیا تعلیم دی؟ صدیق تو نے اچھا کیا، شاباش دی؟ نہ، ادب سکھایا، صدیق تیرا باپ، ادب سکھایا۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے، مجھے پوچھے تو صحیح۔ ادب سکھایا، انت و مالک لابیک، بھائی تو میرا مال خرچ کر رہا ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے۔ ادب سکھایا۔ اس کی تو اتنی لمبی بحث ہے نا ادب کی۔ تو بھائیو ہمارے اسلام کا نام ادب کا مذہب ہے، ہمیں تو دشمن کا نام بھی احترام سے لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ادب، ایک مثال سن لو۔ حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا، بدر میں ان کو کسی کا کرتا نہیں آیا تھا سوائے عبداللہ ابن ابی کے، اتنا لمبا قد تھا۔ عرب کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ کسی نے ایک دن سوال کیا عباس آپ بڑے ہو کہ نبی علیہ السلام؟ آپ بڑے ہو یا کہ اس رسول پاک حقیقی چاچے بھتیجے تھے اور عباس حقیقی چاچے تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ عباس ہی کی شان ہے۔ فرمایا انا اکبر سنن، میں معاذ عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں، میں معاذ، ورنہ ہم ہوتے تو کہتے جی میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ بزرگ کیا فرمایا؟ ہم ہوتے تو کہتے ہیں میں بڑا جی۔ اب میں بڑے میں ادب نہیں تھا، میں بڑے میں ادب نہیں تھا۔ فرمایا میں معاذ عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں، میں پیدا پہلے ہوا ہوں، بس ادب کا خیال رکھا۔ صحابہ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، اور آنے جانے سے ظاہر بات ہے مقرر کی توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ سے اندر تھا، ایک باہر تھا، چوکھٹ کے اوپر ہی۔ کیا ہو گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد نظر پڑی، عباس کیسے، عبداللہ بن مسعود کیسے بیٹھے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں اسی حال میں تھا، میں نے قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کیا تھا بھائیو؟ ادب تھا۔ آج ہمارے ہاں ہم چند ٹکے پڑھ لیے ہم نے، اس سے ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے پڑھے لکھے۔
اور ہمارے بڑے اور بزرگ ہماری والی تعلیم سے ذرا ناواقف ہیں، وہ ہو گئے جاہل۔ تو ہم نے پھر باپ کو باپ تو سمجھا، لیکن پڑھا لکھا میں بڑا ہوں، اس سے ہمارا کیا ختم ہو گیا بھائیو؟ آج معاشرے سے ادب ختم۔ تعلیم کی بنیاد ادب ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کی بنیاد سب سے پہلی کیا ہے بھائیو؟ آپ ہمارے مدارس میں دیکھو گے نا، تو ہمارے مدرسے کا طالب علم استاد کے سامنے ہمیشہ دو زانو بیٹھے گا، ہمیشہ دو زانو بیٹھے گا۔ سبق سنانے آئے گا کیسے بیٹھے گا؟ دو زانو۔ ادب۔ تو بھائیو، ہمیں آج محرومیوں کا سامنا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے کیا ختم ہو چکا ہے؟ ادب ختم ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھو، پتہ نہیں، میں حیران ہوں، دکھ ہے، پریشانی ہے، خدا کی قسم کچھ کہیں تو صلاحیت نہیں ہے مجمع میں۔ آج تو ہم اپنا سارا کچھ معاشرے میں جو وقار بنانا چاہتے ہیں وہ کپڑوں سے اور جوتوں سے۔ کس سے؟ ہم اپنا سارا سٹیٹس جو ہائی کرنا چاہتے ہیں وہ کس سے بھائیو؟ میرے کپڑے لوگ دیکھیں تو واہ یار کیسے پائے ہوئے ہیں، میرے جوتے دیکھیں لوگ، یار میرے جوتے دیکھ کے لوگ میری قدر کریں۔ تو جوتے نہ جو قدر کرا ہوگا انہیں جوتے ہی پہن گے۔ او بھائی، قدر تو یہ تھی کہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پر جوتی بیچارے نے چائنے کی پہنی ہوئی ہے، لیکن جا رہا ہے، ادب والا ہے، جا رہا ہے تو ہر آدمی کہے گا بہت اچھا بچہ ہے یار، بادب ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ جو معاشرے میں جس بات کو ہم نوٹس میں لاتے ہیں، یار اس نے گال بڑے ادب نہ کی تھی۔ ادب سے آدمی دل جیت لیتا ہے یار۔ غیر کے دل کو اگر ادب سے جیتا جا سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کے دل کو ادب سے کیوں نہیں جیتا جا سکتا؟ آج تو یہ حال ہے، ماں کہہ کے تھک جاندی ہے، پوتے کنا نو آواز نہیں پہنچتی، پیو ڈر نال نہیں بولدا کہ پتہ نہیں اگو پتر کے کہے گا، یار میں سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بچہ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے گا، کیونکہ ادب کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا۔ اور سنو، اور آخری بات سنو، ادب پہ کیا دیتا ہے اللہ۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، حدیث بخاری کی۔ ان میں سے ایک آدمی نا وہ اپنے جانوروں کے پٹھے لینے کے لیے بڑا دور چلا گیا تھا جنگلوں میں۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اندازہ ہے۔ رات کو آیا تو اس کے ماں باپ سو چکے تھے بھوکے، اس نے آنا تھا، دودھ نکالنا تھا، بوڑھے ماں باپ تھے، پھر ان کو روٹی دینی تھی۔ ماں باپ سو گئے بیچارے بھوکے۔ اب دودھ تو نکالا، بچے جاگ رہے تھے، اور حدیث میں ہے کہ اس کی پاؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا اپنے ماں باپ کے سرانے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو ماں باپ کو پیش کیا تو فرمایا، اللہ میں نے ماں باپ کا وہ ادب کیا تھا نا، قبول ہے نا؟ تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دینا اس غار سے۔ چل بھائی وہ جا، ادب تھا نا؟ کیا تھا؟ اس کا حکم نہیں تھا، ایسا کرنے کا حکم نہیں تھا، اتنی بڑی مشقت میں اسلام نے نہیں ڈالا تھا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ بے ادبی پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اگر اس پہ آپ اگر غور کرو گے تو دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 3 مایہ ناز شاگرد تھے، ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں شاگرد تھے ان کے، لیکن ہزاروں شاگردوں میں چوٹی کے 3 تھے۔ کتنے تھے؟ چوٹی کے 3 تھے، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر۔ ان میں سب سے قابل امام ظفر تھے۔ ان میں سب سے قابل کون سے؟ آپ فقہ کی کتابیں پڑھ لو یا ہمارے اوپر اعتبار کر لو، امام ظفر کا نام کہیں آتا ہے، کہیں 1000 مقام میں سے 1-2 جگہ آ جاتا ہے۔
امام ابو یوسف ہر لائن میں ہے، امام یوسف ہر صفحے پر ہے، امام محمد فقہ کی ہر کتاب کے صفحے پر ہے، کہیں استاد کی حمایت میں ہے، کہیں استاد کے ساتھ اختلاف میں ہے، دونوں آ رہے ہیں۔ تذکرہ کسی نے امام صاحب سے پوچھا تھا کہ قابل شاگرد آپ کا امام ظفر ہے، لیکن معاشرے میں جو شہرت اللہ نے دی امام ابو یوسف اور امام محمد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں جا رہا تھا اور یہ آگے سے گلی سے آ رہا تھا، تو اس نے گلی میں آتے ہوئے گلی مجھے دیکھ کر گلی بدل لی، تو میرے دل میں بات آ گئی، بابو دیکھ کے طالب علم بدلے نے نا، تو میرے دل میں رنجش آ گئی، بس سمجھے۔ اور ادب کیا ہوا؟ ادب سے کیا ملا؟ امام محمد بادشاہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے، وقت کے بادشاہ کے بیٹے تھے، رئیس زادہ تھے، خوبصورت تھے، اور زمانے کے زمانے کا یوسف تھا امام محمد، اور خاندان کے اعتبار سے کون تھا بھائی؟ رئیس زادہ تھا، پڑھنے آیا بچہ، پڑھنے آیا خوبصورت، امام صاحب کے بعد داخل ہونے آیا تو فرمایا بیٹا حافظ ہو؟ جی حافظ نہیں ہوں۔ فرمایا میری کلاس کی شرط حافظ قرآن، چلا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آیا، پوچھا گیا ہاں بیٹا میرے ہاں تو حافظ قرآن شرط ہے، فرمایا سارا قرآن ایک ہفتے میں یاد کر کے آیا۔ اچھا، اتنا خوبصورت تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ بھی تھا، رئیس زادہ تھا، اب چودھریاں دے بال کاٹ ہی پڑ دینے، سب کو پتہ ہے نا، ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے۔ اب امتحان لیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ طالب علم طلب والا ہے کہ جی خواہ مخواہ تنگ کرنے والا ہے۔ فرمایا اچھا بیٹا پڑھنے آئے ہو؟ جی پڑھنے آئے ہو۔ بیٹا فلاں بازار میں جاؤ، اس کسائی سے کہو کہ اوجری ہے نا وہ لے دے دے، اور وہ گوبر سمیت اٹھا کے لانی ہے۔ کسی جانور کی اوجری گوبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ رئیس زادے کو۔ یہ رئیس زادہ گیا، نہ نوکر لے کے گیا نہ سواری لے کے گیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ گوبر والی اوجری لا کے امام ابو حنیفہ کے دروازے کے اوپر رکھ دی۔ فرمایا حضرت میں لے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہاں رکھ دو، بیٹھ جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام محمد رحم اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو ایک یہودی نے پڑھا یا عیسائی نے پڑھا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا جس محمد کی کتاب، امتی کی کتاب میں اتنا علم ہے، اس محمد نبی کے پاس کتنا علم ہوگا، اس محمد کے نبی محمد کے پاس کتنا۔ یہ فیض تھا ادب کا۔ یہ کس کا فیض تھا بھائیو؟ اس لیے بھائیو آج ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ادب۔ اپنے سے بڑوں کا بھی ادب کرو، اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرو۔ ہم چھوٹوں کو ادب سکھائیں گے تو وہ ادب کریں گے نا بابا۔ اچھا یار، یہ جو بچہ زبان سیکھتا ہے یہ کہاں سے سیکھتا ہے یار؟ کیا زبان سیکھنے کا کوئی سکول آج تک مادری زبان کے سیکھنے کا کسی نے سکول بنایا ہے؟ روئے زمین پہ یار، ہاں کہاں سے سیکھتا ہے؟ اچھا یار، ماں بھی اس کو سکھاتی ہے بیٹا اب یہ زبان بول، یہ لفظ بول، یہ بول، یہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ بولتی ہے، وہ خود سیکھتا ہے۔ بھائی ہم بڑے ادب کریں گے تو ہمارے چھوٹوں میں ادب آئے گا نا۔ ہم چھوٹوں سے شکوہ کرتے ہیں چھوٹوں میں ادب نہیں، بھائی چھوٹوں میں ادب ہے، بڑوں میں نہیں۔ چھوٹے تو سیکھیں گے جو کریں گے، قصور کس کا سارا؟ ہم بڑوں کا ہے، ہم بڑوں کا ہے، ہم بڑوں کا ہے۔ اسی جی کہتے ہیں آج کل کے بال بڑے خراب ہیں، آج کل کے بڑھے خراب ہیں، آج کل کے بڑھے خراب ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، ہم ان سے حکماً ادب کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو عملاً ادب بتانا نہیں چاہتے۔ اور حکماً ادب نہیں آتا بھائی، کر کے دو، کیا کرو؟ کر کے دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کریں تاکہ ہمارے چھوٹوں کو ادب کرنے کا طریقہ ہے۔ بچوں کی ذہن کی تختی تو صاف ہے، ان کے سامنے جو ہوگا۔ بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں بھائیو؟ کیا کوئی ماں باپ کہتے ہیں یار پوت تو اینج گالا کاٹ، کوئی بدبختی ہوگا؟ عمومی طور پہ تو یہ نہیں ہوتا، سیکھتا کتوں ہے؟ بولی جاتی ہے گال معاشرے میں، تو سیکھ لیں گے۔ ادب بھی کیا جائے گا تو سیکھ لے گا۔
ادب بھی کیا جائے گا تو وہ سیکھ جائے گا. اس لیے بھائیو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب. کرو گے نا سارے انشاءاللہ.